الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله مولانا العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، مجھے تفسیر کے لیے جن آیات کا انتخاب میں نے کیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اسی پر مجھے بولنا تھا، لیکن قاری صاحب نے بڑے عجیب مضمون کو چھیڑ دیا تو میں نے کہا کہ اسی مضمون کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرما. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبہ کرو. علماء کرام جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ توبو یہ صیغہ امر ہے اور گویا کہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں. عجیب بات اس وقت دل پر آ رہی ہے کہ جب حکم دیا جا رہا ہے توبو کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ بھی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کچھ گڑبڑ بھی کریں گے، کچھ غلطی بھی کریں گے، تبھی تو حکم دیا گیا توبوا الی اللہ. تو اب اس کو حدیث کے اندر تلاش کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے کہ کل بنی آدم خطاؤ، کہ دنیا میں جتنی بھی آدم کی اولاد ہے سب غلطی کرنے والی ہے، سب خطا کرنے والی ہے، سب گنہگار ہے. کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے کہ یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤ. تبھی تو اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مطلب گڑبڑ تو ہو رہی ہے، گڑبڑ کریں گے، غلطیاں کریں گے، خطا کریں گے، گناہ کریں گے،
پر چلنے کی کوشش کریں گے مگر پیر ڈگمگائے، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے مگر پیر ڈگمگا جائے گا، کہیں کہیں پھسل جائے۔ اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے اس نے مولانا شہباز صاحب کے ہاتھ پر پکی ہوئی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، زندگی کے اندر کبھی غلط راستے کی طرف نہیں جاؤں گا، زندگی میں کبھی غیر محرم نہیں دیکھوں گا، زندگی میں کبھی غلط چیز نہیں پکڑوں گا، یہی کو ختم کرو بھائی، زندگی کے اندر جو ہے کبھی غلط نہیں سنوں گا، زندگی کے اندر جو ہے کبھی غلط جو ہے چیز نہیں کھاؤں گا۔ پکی پہل توبہ مولانا شہزاد صاحب کے ہاتھ میں کی، لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی کبھی موقع آیا، رستے سے گزر رہا تھا اور کچھ نظر اوپر نیچے ہو گئی، جہاں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، پکی توبہ کر لی تھی لیکن دیکھ رہا ہے کہ آگے پیچھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو اس نے دیکھ لیا، آگے پیچھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس نے اوپر اٹھ کر آنکھ کھول کر دیکھ لیا۔ اس لیے فرمایا قرآن نے توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کرو کہ گڑبڑ کرو گے تو کبھی جو ہے پکی توبہ کی تھی کہ آج سے فجر کی نماز بالکل نہیں چھوڑوں گا، بولے انشاءاللہ، بولتے ہی نہیں بھائی، جوڑ سے بولو نہیں، آج سے فجر کی نماز بالکل نہیں چھوڑوں گا، ظہر کی نماز بالکل نہیں چھوڑوں گا، عصر کی نماز بالکل نہیں چھوڑوں گا، مغرب کی نماز بالکل نہیں چھوڑوں گا، عشاء کی نماز بالکل نہیں چھوڑوں گا، بولو انشاءاللہ۔ لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد مؤذن صاحب نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن گھر والے ایسا کہہ رہی کہ سو جا، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، گھر والی کیا کہہ رہی؟ سو جا، ابھی تو کیا ہو رہی؟ اذان ہو رہی، تو مؤذن صاحب الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہے، ہم لحاظ کے اندر جو ہے اور گھسے جا رہے ہیں، گڑبڑ ہوئی، توبہ کی تھی کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، نفس لگا ہوا ہے، اس نے اس کو باوجود کوشش کی، رات میں نیت کر کے سویا تھا، پکی نیت کر کے سویا تھا کہ انشاءاللہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن صبح جو ہے بڑا شیطان آیا اور اس بڑے شیطان نے اس کے اوپر بڑا حملہ کر دیا اور یہ اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکا، ٹوٹ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے آ جاؤ، غلطی ہو گئی، گڑبڑ کر لی تو نے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے غلطی کر لی، گڑبڑ کر لی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھ سے ہو گیا، تو نہیں چاہتا تھا لیکن تجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب کیا کر؟ توبوا الی اللہ، اپنے توبہ کر، اللہ کے سامنے رجوع کر، رجوع الی اللہ۔ ابھی حالات دیکھیے، بارش نہیں ہو رہی، سارے لوگ پریشان ہیں، کہیں بارش نہیں ہے، قرآن نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی، وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بارش کے نہ ہونے کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کثرت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لوگ کثرت سے معاصی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں گے، اللہ کی طرف سے نظر ہٹا کر مخلوق کی طرف نظر دوڑائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بارش نہیں ہو رہی ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ گڑبڑی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے سمجھ جانا چاہیے گڑبڑی بہت ہو گئی ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
اللہ کی طرف رجوع ہو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وجہ بیان فرمائے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور جب تم معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، توبوا الی اللہ، توبہ کرو گے، مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو گے، معافی مانگو گے، انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ آگے فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، انعام کے اندر اللہ کیا فرمائے گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، بارش رحمت والی ہوگی، تبھی تو فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب استغفار کرو گے بارش نازل ہوگی، بارش نازل ہوگی، زمین اپنے غلے کو اگائے گی، اللہ تمہاری روزیوں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تمہاری اولادوں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تمہاری رزق کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت سب سے بڑی جو ہمارے اندر کمی ہے وہ رجوع الی اللہ کی کمی۔ ہم ساری مخلوق سے اپنی امیدیں باندھ رہے ہیں، مگر جہاں امیدیں باندھنی چاہیے وہاں امید نہیں باندھ رہے۔ ہم مخلوق سے، ہماری امیدیں سیبوں سے بندھی ہوئی ہے، ہماری امیدیں کسانوں سے بندھی ہوئی ہے، ہماری امیدیں حکومتوں سے بندھی ہوئی ہے، ہماری امیدیں افرادوں سے بندھی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی امیدوں کو اللہ سے باندھیں، مخلوق سے نہ باندھیں۔ اور کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں باندھیں گے، رجوع الی اللہ کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر انعام و اکرام کا نزول فرمائے۔ تبھی تو فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو میرے بھائیوں، رجوع الی اللہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع کے اندر کہ جس وقت بارش نہیں ہو رہی، سارے لوگ پریشان، کہیں بارش اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ بارش کی وجہ سے تباہ ہو چکے، اور کہیں بارش ایسی نہیں ہو رہی ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو چکے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وہ بارش رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بارش کے ذریعے امت کو نفع پہنچاتے، مخلوق کو نفع پہنچاتے۔ ورنہ بارش اگر سردیوں کے اندر جو ہے جب آپ کے گیہوں کی فصل تیار ہو اور اس وقت بارش گر جائے تو کسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہی بارش اگر بارش میں گرے تو رحمت، لیکن یہی بارش اگر سردیوں میں گرے تو بولو زحمت ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گا۔ آپ کی مکہ سوکھ گئی ہے، کھیت کے اندر پڑی ہوئی مکہ چننے کا وقت آ رہا ہے، بارش گر گئی، اب یہ بارش رحمت ہوئی ہے زحمت ہوئی؟ زحمت ہو گئی۔ تو بارش یہ ذریعہ نہیں ہے صرف کہ بارش ہی کے ذریعے جو ہے آپ کی کھیتی باڑیوں کے اندر کاروبار میں جو ہے برکت ہوگی۔ بارش وہی رحمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بنا کر بھیجتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قاری صاحب نے جو تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رجوع الی اللہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی ضرورت، کثرت استغفار، روزانہ کم سے کم دن میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گرا کر اپنے آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہا کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کس طرح نازل ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو معافی کا اعلان کر دیا ہے، قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم،
کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کو کرو، مجھ سے مانگو تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤ، میرے سامنے گر گراؤ تو صحیح۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ہوتی ہے دکان کرا لیتے ہیں مگر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے میرے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ہماری نماز پر یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ نماز ہماری روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ فجر کی نماز ہماری روزی میں برکت کا ذریعہ ہے تو دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو فجر کی نماز نہیں پڑھے۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا یقین کمزور ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ سب سے جو مصلی اگر آتے ہو تو فجر کی نماز میں برابر نہیں موسم 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور کے سے کہا یا رسول اللہ بہت کڑکی چل رہی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول کڑکی چل رہی ہے، دھندا کرتے ہیں لیکن کچھ مال آتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے ابتدائی وقت سے اپنے کاروبار کو شروع کرو، دن کے ابتدائی وقت سے کام دھندے کے اندر لگ جاؤ۔ ہمارا تو یہ ہے کہ 9 بجے تو شاہ صاحب اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر چائے بناتا کھاتے کھاتے 10:30 بج جاتے ہیں اور 11 بجے دکان کھولتے ہیں جب سارے لوگ جو ہے، اور 4 بجے تو پتا نہیں لاک ڈاؤن بھی لگ جاتا ہے۔ تو اب نہیں ہو گیا، میرا خیال ختم ہو گیا جی۔ حالانکہ مدینے کی گلیوں کے اندر، مدینے کے بازار کے اندر یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مارکیٹ کے اندر لگ جاتے تھے، کاروبار کے اندر لگ جاتے تھے، اور صبح صبح جو ہے مدینے کے اندر جو ہے جو تاجر تجارت کے لیے کھیتی والا کھیتی ہر آدمی اپنے کام میں لگ جاتا تھا اور غروب شمس سے پہلے ہر آدمی جو اپنے گھر کے اندر آ جاتا۔ حکم یہ عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ، اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارے یہاں ہے کہ جب تک نیلم کے ہاؤس کی چائے نہیں پی گے وہاں تک نیند نہیں آئے گی۔ نہیں صحیح ہے، کتنی چائے کی دکان ہمارے سلوڑ کے اندر ہے ماشاءاللہ، وہاں پر ہم لوگ جو ہے کثرت سے بیٹھتے ہیں اور وہاں پر گپ شپ ہوتی ہے دن بھر کی، ادھر ادھر کی سنتے ہیں۔ اس کے بعد حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ہمارے نبی کی تعلیمات یہ کہ عشاء کی نماز ہو جاوے فوراً اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، اپنی بیویوں کے پاس چلے جاؤ۔ اگر آپ کو کچھ بات کرنی ہے، کچھ مجلس کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے تو دوستوں سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں حکم دیا، بلکہ کہا کہ بیویوں کے ساتھ مجلس کرو، آپ اپنے گھر والے کے ساتھ مجلس کرو، اس کے ساتھ گفتگو کرو، اس کے ساتھ دن بھر کی کارگزاری کرو، تو اور پھر آپ اس سے بات کرتے کرتے سو جاؤ۔ لیکن ہوتا یہ کہ ہم رات کو 12 بجے تک چوراہوں کے اندر لگاتے ہیں اور 1 بجے ہم اپنے گھر کے بستر پر جاتے ہیں، جب بیچارے وہ دن بھر کا کام کر کے تھک جاتے ہیں اور بستر پر سو جاتے ہیں، تب ہم جا کر وہ آپ کے انتظار کے اندر رہتی ہے اور آپ 1 بجے پہنچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ گھر نہیں بنتا ہے۔ یہ بھی میں توبو الی اللہ کی توبۃ نصوحی کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ہمارا گھر نہیں بنتا ہے، پھر کہتے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں طلاقیں ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں بیوی عزت نہیں کر رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ روزانہ جو ہے بیوی جو ہے برتن پھینک پھینک کر مار رہی ہے، تو پھینک کے نہیں ماریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کو جو ہے سب سہنا ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں ہمارا۔ لہذا شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کو دور داخل مت ہو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو۔ یہ کہاں سے سیکھنے کو ملے گا؟ یہ مولوی لوگوں کے پاس جاؤ گے تو آپ کو سکھائیں گے اسلام کیا ہے، علماء کرام کے پاس جاؤ گے آپ کو بتائیں گے اسلام کیا ہے، وہ آپ کو بتلائیں گے بیوی کے حقوق کیا ہے، وہ آپ کو بتلائیں گے تجارت کیا ہے۔ تجارت کے اندر بھی ہم دیکھیں بالکل کوتاہی ہمارے کاروباروں کے اندر بھی۔ ایک عجیب بات میں نے سنی، کئی کسان کئی جو ہے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ جانور جو ہے وہ چوری کا مال ہوتا ہے۔
بڑا عجیب مسئلہ ہے. چوری کے جانور کاٹے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو خرید کر کھا رہے ہیں. خریدنے والے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے پیسوں سے خرید لیں لہٰذا ہمارے لیے جائز ہے. کہاں سے جائز ہوئی؟ آپ نے کسی مفتی کو پوچھا؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مال آیا ہوا ہے یہ مال مجہول ہے، یہ مال چوری کا مال ہے، اس کے اوپر کسی کا پیسہ نہیں لگا ہوا ہے اور سامنے والا چوری کا مال ہم کو کھلانا، ایسا مال کھانا یہ ہمارے لیے حرام ہے. میرے دوست، آپ مفتیان کرام سے مفتی شہزاد آپ کے بیٹے پوچھ لیجیے، آپ ان کو مفتی عمران صاحب ہے، پوچھ لیجیے آپ ان کو. لیکن ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو غذا جا رہی ہے یہ کیسی غذا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اس لیے کہ حرام غذا بھی جاتی ہے تو میرے دوستوں اعمال صالحہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. ہماری گاڑی پاٹے میں سے اتر گئی، ہم کہہ رہے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک کے اندر کئی واقعات توبہ کے ذکر ہے. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندلوی نور اللہ مرقدہ نے آج فضائل اعمال کے اندر بیان کیا ہے کہ کیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک زمانے کے اندر جو ہے مسلمانوں کے پکے دشمن تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذلک شہید کرنے کے لیے چلے تھے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی کیا لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ بڑی عجیب توبہ ہے. ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھیے کتاب کے اندر مدینہ کے مدینۃ المنورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیج دیا مدینہ کے بازار میں. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دکان کے اندر جا رہے تھے، کسی عورت کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی کہ وہ اپنے گھر کے اندر پڑھانا غسل کر رہی ہے، بس نظر پڑ گئی. کچھ دل کے اندر کچھ بات آ گئی، فوراً احساس ہوا کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کام سے نکلا اور میری نظر کسی عورت کے اوپر گر گئی اور میرا دل ڈگمگا گیا. اگر میری یہ کیفیت کی حالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی تو میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں. چنانچہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے پہاڑوں کے اندر، اپنے آپ کو چھپا لیا پہاڑوں. کئی دن ہو گئے ثعلبہ نظر نہیں آ رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو متوجہ کیا کہ آپ پوچھیے ثعلبہ کے بارے میں. حضور نے پوچھا بھائی ثعلبہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ وہ تو کئی دن ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً دو صحابی، ان کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور ثعلبہ کو تلاش کر کے لے کر آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی غالباً سلمان فارسی یا کوئی اور صحابی میں نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، وہ گئے حضرت ثعلبہ کو تلاش کرنے کے لیے. ایک چرواہا ملا، پوچھا کہ بھائی کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے ایسی ایسی شکل والا؟ کہا ہاں ایک آدمی وسط آدھی رات کو نکلتا ہے پہاڑوں سے اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتے ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے برباد کر دیا، میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، میری دنیا بھی خراب ہو گئی، میرے آخرت بھی خراب ہو گئی. بس اس طرح رو رہا ہے. واہ ثعلبہ تیرا کیا ہوگا؟ کہاں تھے؟ یہی آدمی ہے کہ فلاں جگہ سے نکلتا ہے.
ٹھیک. چنانچہ یہ دونوں صحابی ان کے انتظار آتی رات میں حضرت ثعلبہ پہاڑیوں سے نمودار ہوئے چلاتے ہوئے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثعلبہ کو پکڑ لیا پیچھے سے. ثعلبہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور آپ کو طلب کر رہے ہیں. ثعلبہ نے پوچھا کیا حضور کو میں نے جو گناہ کیا یا میرے جو عمل ہے کیا اس کو حضور کو اطلاع مل چکی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس کے تو ہمیں پتا نہیں کہ آپ کے عمل کی اطلاع حضور کو ملی یا نہیں ملی، اس کا ہمیں کوئی خبر نہیں، بس ہم کو یہ حکم ہوا کہ ہم آپ کو لے کر آ جائیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے اس وقت کو مجھے حضور کے پیچھے کھڑا کر دیں. ٹھیک. چنانچہ دونوں صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں جو انہوں نے حضرت ثعلبہ کو حضور کے پیچھے کھڑا کر دیا. آپ کی تلاوت سن کر ثعلبہ جو ہے خوف کے مارے اور بستر کے مارے بے ہوش ہو گئے، گر گئے روتے روتے. حضور پاک علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا میں ثعلبہ کہاں ہے؟ یہ پڑے ہوئے بے ہوش. حضور پاک علیہ السلام نے ان کے اوپر کچھ چھڑکا اور کیا بول پڑا. ثعلبہ ہوش میں آئے، رو رہے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور کہا کہ ثعلبہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. تو ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کیا، اللہ نے معاف کر دیا. اور اس کے بعد پھر ثعلبہ جو ہے اپنے گھر چلے گئے، اور چونکہ ان کے اوپر بہت خوف طاری تھا اور اسی خوف کے اندر ثعلبہ بیمار پڑ گئے. اللہ حضور پاک علیہ السلام کو چند دن کے بعد ان کی بیماری کی اطلاع ملی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے. پوچھا ثعلبہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال میں کیا پوچھتا ہوں، میرے پورے بدن کے اندر ایک قسم کا درد ہے اور چوٹی کے معنی جو ہے میرے جسم کے اوپر کرنٹ نما جو ہے چل رہا ہے. کہا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ بس میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے. حضور نے فرمایا ثعلبہ تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. بس یہ کہ حضور کی زبان سے یہ بات سننا تھا کہ ثعلبہ نے اپنی جان آخری کے سپرد کر دی. یہ ایسا ایسی توبہ کر. ایک اور توبہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے حضرت فاطمہ کا، فاطمہ مخزومیہ غالباً کہ جن سے زنا ہو گیا تھا، اور ان کو جو ہے حدود اللہ کے ان کے اوپر جاری کی اور ان کو رجم کیا گیا. رجم کرنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پڑھے. تو حضرت عمر نے جو ہے حضور آپ ثانیہ کی نماز پڑھا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو پورے مدینہ کے اندر تقسیم کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مدینہ کی مغفرت فرما دے. میرے دوستو اس لیے رجوع الی اللہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں اس کی طرف یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک اور واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے حضرت وحشی بن حرب کا، بڑا عجیب واقعہ، بڑا مشہور واقعہ. وحشی بن حرب وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا غزوہ احد کے موقع کے اوپر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا ہے اور شہیدی نہیں کیا، آپ کے جسم اطہر کو چاک کیا گیا اور اس میں کلیجی گردہ وغیرہ کو نکال کر ہندا کے سامنے پیش کیا گیا. اب دیکھو
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں تو کس طرح متوجہ ہوتے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وحشی کو اسلام کی دعوت پیش کرو. چنانچہ حضرت وحشی کے پاس اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے صحابی گئے. وحشی گئے میں اور اسلام، میں اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ جو مسلمان بن گیا تو مسلمان میں اگر کسی نے چوری کی تو چوری کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے زنا کیا اس کو رجم کیا جائے گا، کسی نے کسی کو مارا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو شراب پیتا ہے اس کے اوپر حد لگائی جائے گی. اور سارے گناہ میں کر چکا ہوں، سارے گناہ میں کر چکا ہوں، لہذا اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ ساری سزائیں میرے اوپر لاگو ہوگی. صحابی حضور کے پاس گئے، حضور یہ تو ایسا کہتے ہیں. اللہ اکبر، قرآن نازل ہو رہا ہے وحشی کے لیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. وحشی کو کہو کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے اللہ چاہیں گے تمہیں معاف کر دیں گے. صحابی جاتے ہیں اور کہتے ہیں وحشی تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وحشی کہتے ہیں ارے بھائیوں میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ اللہ تو کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے اگر نہیں چاہا تو میرا کیا بنے گا؟ صحابی پھر حضور کے پاس آئے گا کہ تو ایسا کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا تو کیا بنے گا؟ حضور پھر بیٹھے، قرآن نازل ہو رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وحشی کو جا کر کہو الا من تاب وآمن، جس نے توبہ کی ایمان لے آیا، وعمل صالحا، نیک اعمال کیے، فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. اور صحابی سمجھے کہ اب تو وحشی خوش ہو جائے گا، اب تو پکا مسلمان بن جائے گا. وحشی کہتے ہیں کہ بات تو برابر ہے. اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، میں توبہ بھی کروں گا، وآمن، ایمان بھی لے آؤں گا، لیکن آگے کہتا ہے وعمل صالحا. ساری زندگی گناہ کرتے کرتے تھک گئی، ساری زندگی جو ہے گناہ کے اندر لگائی، تو گارنٹی نہیں نیک عمل کریں گے، گارنٹی نہیں کہ میں نیک عمل کر پاؤں گا. تو صحابی پھر حضور کے پاس حضور ہوتا ہے ایسا کہتے ہیں کہ میں عمل صالح کی میں گارنٹی دے سکتا نہیں ہو. اللہ اکبر. جب اللہ اسی لیے تو کہتا ہے رحمت حق بہانہ نہیں جوجے، اللہ کی رحمت پر بہانہ ڈوبتی ہے. قرآن نازل ہوتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. وحشی کو جا کر کے دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس رہو، اللہ کی رحمت سے نا امید رہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت خاص وحشی کے لیے ہے یا پوری امت مسلمہ کے لیے؟ قربان جاؤ. صحابہ نے بڑا عجیب سوال کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبب تو وحشی بنے مگر یہ سارے احکام ساری امت کے لیے ہے.
احکام ساری امت کے لیے. تو میرے دوستوں بزرگوں، حضرت وحشی جیسا آدمی کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں ساری شرطوں کے ساتھ. تو ہم اور آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ بھی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت فارغ کر اپنے آپ کو رجوع اللہ کرے، توبہ کی طرف اپنے آپ کو لگاوے، اپنے آپ کو استغفار کی طرف لگاوے، تو میرے دوستو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہمارے تمہارے سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور معافی نہیں کریں گے. وہ جو آیت کریمہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ہمارے گناہوں کو اعمال صالحہ کے اندر تبدیل کر دیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ کی طرف توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں. اسی لیے اور کسی نے فرمایا ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 ان یقلع عن المعصیہ، نمبر 2 ان یندم علیہا، اور نمبر 3 ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا ابدا. بھائی وقت ہو گیا کہ میں تو بولتے ہی جاؤں. میں نے تو مولوی صاحب کو کہا تھا کہ بس میں تو زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا ہوں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ بہت طلب لے کر بیٹھے ہیں، اور میں جس مضمون کو لے کر بیٹھا تھا وہ مضمون چھوڑ کر میں توبہ کے مضمون کے اوپر چالو ہو گئے. خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے باتوں کو نافع بنائے، انفع بنائے. ماشاءاللہ مولانا شہزاد صاحب ہے، مولانا اختر صاحب ہے، مفتی صاحب مسلسل توجہات ڈال رہے ہیں، اور ان کی توجہات کی برکت سے بہت ساری باتیں بھی آ رہی ہیں. آپ ماشاءاللہ کہاں چل رہے تھے؟ توبہ کی 3 شرطیں بیان کی. ان یقلع عن المعصیہ، ان یندم علیہا، ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا ابدا. نمبر 1 پہلی شرط تو یہ ہے جس گناہ کے اندر مبتلا ہو اس گناہ کو چھوڑ. ایک آدمی شراب کے اندر مبتلا ہے، چھوڑ دے. ایک آدمی زنا کے اندر مبتلا ہے، چھوڑ دے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو زنا کیا، میری توبہ کیسے ہوگی، میں نے تو میری زندگی زنا کے اندر پوری گزر گئی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. کوئی آدمی توبہ کرے، اللہ کا قبول فرماتا ہے. صحابی نے پوچھا اگر وہ زنا کرے، چوری کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا کرے گا، چوری کرے گا، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، پکی نیت کرے گا، پکا ارادہ کرے گا، پکا عزم کرے گا، پختہ ارادہ کرے گا، آج سے اسی وقت زنا چھوڑتا ہوں، اسی وقت چوری چھوڑتا ہوں، اسی وقت جوا چھوڑتا ہوں، اسی وقت بدنگاہی چھوڑتا ہوں، ساری چیزیں ابھی اسی وقت چھوڑتا ہوں، ایسی پکی توبہ کرے گا، پکا عزم کرے. ان یقلع عن المعصیہ ان یندم علیہا، دن کے اندر ندامت ہو، غلطی ہو گئی. کوئی آدمی گناہ کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے کہ غلطی ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے تنہائی کے اندر رجوع اللہ کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کے اوپر اتنی کثرت اور اتنا اصرار ہو جاتا ہے کہ پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو اگر تھوڑی سی بھی اگر احساس ہو جائے تو فوراً مسجد کے اندر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کر اللہ کے سامنے رو. تو جب حدیث میں آیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر آپ زنا کریں گے، چوری کریں گے، پھر توبہ کریں گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے. بس شرک نہیں کرنا چاہیے بھائی، شرک نہیں ہونا چاہیے. اب شرک کا مفہوم بھی بہت عام ہے، خاص نہیں. شرک کا مطلب آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں. ارے یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مجھے ماننا، اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو رزق دینے والا سمجھنا، اس کو بھی شرک کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا سمجھنا، حامیوں کو، باپوں کو، اس کو بھی شرک کہتے ہیں.
اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کو جو ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھنا ہے، اس کو بھی شرک ہے. بہت سارے شرک کی قسمیں مفتیان کرام آپ کو لگتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی توبہ کرے، استغفار کرے، فوراً گناہ کو چھوڑ اور گناہ کے اوپر ندامت کرے. دوسری شرط عزما جازما الا یعود الیہ، پکا ارادہ کرے آج سے زنا نہیں کروں گا، آج سے چوری نہیں کروں گا، آج سے بدنگاہی نہیں کروں گا، آج سے غلط بات نہیں سوچوں گا، آج سے غلط تصور نہیں کروں گا. پکا ارادہ کرے اور اس کے اوپر جمنے کی کوشش کرے. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر اللہ تبارک و تعالی کروڑا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی نے پکی توبہ کی مگر پھر اس کی توبہ توڑ دی، اس نے پھر گناہ کر لیا، کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر توبہ کر لے، اور پھر گناہ، پھر توبہ کر لے. تو 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ، 2 کروڑ مرتبہ تو توبہ کرے گا، توبہ کرتا رہے گا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا انشاءاللہ، مگر تو میرے پاس آ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے آج سے ہم کو گناہ کرنے کی چھٹی دے دیا سراج الاسلام سے. نہیں بھائی، توبہ کی توفیق مل جائے شکر مانو اور گناہ سے بچو، اس لیے کہ اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی اور اسی پہلے دنیا سے اگر سلٹ گئے تو پھر ہمارا حل سے کیا ہوگا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ اس لیے کہ یہ کرونا کال نے تو لوگوں کو بہت کچھ سمجھا دیا، اچھے اچھوں کو بلا لیا. ایسا لگتا تھا کہ بہت جیئیں گے، بڑے امیر صاحب ہیں، بڑے سردار صاحب ہیں، بڑے ماسٹر صاحب ہیں، بڑے جو ہے بڑے سیٹ صاحب ہیں، پہلوان قسم کے. کہاں گئے؟ کہاں کے بھی کبھی دواخانے میں لے کے اچھے ہو جائیں گے تو اچھا ہے. دوسرے دن خبر آئی ان کا ٹکٹ مل گیا، ویزا پوری ہو گئی. ویزا قرآن کریم نے فرمایا کہ لا کہاں ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. ایک واقعہ حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اسرائیل میں تھے، فلسطین کے علاقے میں، اور ایک ملک الموت وہاں پر ایک آدمی کو گھور گھور کے دکھ رہا تھا ایسا ایسا. تو اس آدمی نے حضرت سلیمان کو کہا کہ موت گھور گھور کے دیکھ رہا ہے میرے کو. حضرت سلیمان نے کہا پھر اب کیا کروں؟ بھائی مجھے ہندوستان جانا ہے. کیا کہا؟ مجھے ہندوستان جانا ہے. حضرت سلیمان ہوا پر حکومت ہے، اس کو ہندوستان پہنچا. وہ ہندوستان آیا، اس کے پیچھے ملک الموت آیا، اس کی روک قبضہ کر لی. حضرت سلیمان کے پاس آیا. حضرت سلیمان نے پوچھا بھائی کیوں تو اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ کہ میری گھڑی کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بجے اتنے سیکنڈ پہ اتنے لمحے اس کی وقت ہندوستان میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ اسرائیل میں کیا کر رہا ہے؟ یہ اسرائیل میں کیا کر رہا ہے؟ لہٰذا اس لیے میں اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ یہ تو یہاں، اور مجھے تو ٹائم، اس کا ٹائم قریب آ رہا ہے، یہ تو یہاں ہے. تو یہ ہے وہ قرآن میں ہے کہ کسی لا يستأخرون الساعة لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. موت آ گئی. اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ جو موبائل ہوتے ہیں آج کل میڈ ان چائنا، جو ہاتھوں کے اندر بھی پھٹ جاتے ہیں، میڈ ان چائنا چیز ہے، کل چلے گا. ہم لوگ کہتے ہیں چلی تو چاند تک، نہیں تو شام تک. اور انسان کی زندگی کی گارنٹی شام تک کی بھی نہیں ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں کرسی سے دروازے تک پہنچ جاؤں اس کی گارنٹی نہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی اپن بھی لڑک سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اگر موقع ٹائم آ گیا تو یہاں سے اٹھنے کی کوئی ضرورت، یہاں سے اٹھنے کی نوبت بھی نہیں آ سکتی. دیکھا آپ نے بہت سارے لوگ، ایک آدمی اخبار پڑھے، اخبار پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارا ہو گیا. ایک آدمی رات میں سویا، سوتے سوتے اللہ کو پیارا ہو گیا. ایک آدمی جو ہے چل رہا تھا، چلتے چلتے گر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے توبہ کرے، استغفار کرے، دل کو صاف، کینہ، حسد، بغض،
ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط تصور کرنا، اس سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو توبہ کے ساتھ گناہوں سے پاک صاف کر کے اٹھائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں بس اب وقت بھی بہت ہو چکا ہے، ہمارے شہباز بھی بیٹھے بیٹھے کہے کہ بس ہم کچھ بھی سلام علیکم کہہ لو اور بہت ہو گیا، لہذا بھائی ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم رجوع اللہ کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، روزانہ